نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ذمہ داران جماعت، قابل احترام بزرگوں، پرجوش اور حوصلہ مند نوجوانوں، عزیز بہنوں اور پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آج کے اس عظیم الشان اجتماع پر آپ تمام کو ضلع جلگاؤں کے تحریک اسلامی کے ان بہادر بھائیوں اور بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے موسموں کی شدت کے باوجود غیر معمولی طور پر اس اجتماع کو اجتماع عظیم میں تبدیل کر دیا۔ بڑی تعداد میں نوجوانوں کی شرکت، بزرگوں کی شرکت، خواتین کی شرکت، یہ جمع غفیر اس بات کا اعلان ہے کہ ہم اس ملک میں ایک باوقار زندگی، ایک خدا کو مطلوب اور پسندیدہ زندگی، ایمان اور اسلامی شناخت کے ساتھ زندگی اور ایک داعی کے کردار کی حیثیت سے اپنے مستقبل کو گزارنا چاہتے ہیں۔ ابھی میری تقریر کا جو عنوان آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں، یہ ایک بہت سیریس اور بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے۔ یہ اس پہلو سے اہم ہے کہ یہ ذہن کو کچھ لمحوں کے لیے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس میں جذبات اور اس میں جوش اور گرمی کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس میں حالات کی بصیرت، حالات کی نزاکت اور حالات میں حکمت عملی کہ ہماری پالیسی کیا ہو، یہ اس کی دعوت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نکات کی شکل میں ہمارے آڈینس ان چیزوں کو ذہن نشین فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کا جو بھارت ہے، یہ بھارت ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں پر پولرائزیشن ہے، سیاسی قطبیت ہے، پولرائزیشن ہے کہ بھارت کے سیاسی اور اقتدار کے ٹولز ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو رہے ہیں جو فرقہ وارانہ سوچ رکھتے ہیں اور جو ملک میں مذہب کی بنیاد پر تقسیم اور نفرت کو فروغ دے رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک ایسے بھارت میں جی رہے ہیں جہاں پر سماجی بے اعتمادی کا ماحول ہے۔ بڑے پیمانے پر یہاں قومیں آباد ہیں اور ایک عظیم قوم جو بھارت کی حیثیت سے ہیں، ان کے درمیان بسنے والے سماجوں کے درمیان ایک بے اعتمادی کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی یہاں کی قومیں وہ ایک دوسرے پر اعتماد اس کا دن بدن متزلزل ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے تئیں عدم تحفظ کا احساس اور ایک طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوف اور دہشت کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ معاشی دباؤ ہے۔ ابھی آج ہی میں ایک اخبار میں نیوز پڑھ رہا تھا، آپ بھی دیکھیے کئی اخبارات میں ایک مضمون یہ شائع ہوا
کہ بھارت میں گزشتہ چند سالوں میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے اپنی شہریت منتقل کی ہے، 20 لاکھ لوگوں نے شہریت منتقل کی ہے، ٹرانسفر کی ہے۔ شاید یہ دنیا کی تاریخ کا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ جو مالدار ہیں، دولت مند ہیں اور محفوظ زندگی چاہتے ہیں، وہ ملک کی شہریت ترک کر رہے ہیں۔ تو معاشی دباؤ میں بے روزگاری ہے، نوجوان اعلیٰ ڈگریاں لے رہے ہیں لیکن ان کو چپراسی کی نوکری نہیں مل رہی ہے۔ جو بڑے بڑے انجینئرس ہیں، میں کئی انٹرویو ٹیبلز میں اداروں کے جب داخل ہوتا ہوں تو دیکھ کر حیران رہتا ہوں کہ ایم ٹیک، ایم ایس سی، بی ایڈ، یہ بچے 4th کلاس کی سروس کے لیے اپلائی کرتے ہیں، 4th کلاس کی لیب اسسٹنٹ، پیون، وہاں پر یہ درخواستیں دیتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کو روزگار مل جائے۔ تو ایک معاشی دباؤ، مہنگائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، دولت اور غربت کے فاصلے اور خلیج تیزی کے ساتھ میں اتنا پھیل رہی ہے کہ خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے ملک کا میڈیا، اس میڈیا سے تو شیطان بھی پناہ مانگے۔ ایسا میڈیا جو ایسے نیریٹیو سیٹ کرتا ہے جس سے سماج بری طرح سے متاثر ہوتا ہے اور جو ملک کے اصل مسائل کو نظر انداز کرتا ہے اور ہر اس مسئلے کو لا کر اپنا ایشو بناتا ہے جس کے ذریعے سماجوں کے درمیان دراڑ پیدا ہو اور نفرت کو فروغ ملے۔ تو یہ میڈیا ہے اور اس میں ہم مسلمان ہیں، مسلمان بھی اس ملک کے کرداروں میں سے ایک کردار ہے اور حالات میں ان کا بھی اپنا ایک رول ہے۔ تو آپ پوچھیں گے کہ اب مسلمانوں کا کیا رول ہے؟ تو مسلمان اس زمین پر خاموش تماشائی ہے۔ مسلمان بحیثیت خیر امت کے اپنے کردار کو نبھانے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم انسانی کے اسٹیج پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے کہ دنیا کے اقوام کے مقدمات امت مسلمہ کے اسٹیج کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ امت مسلمہ زمین میں خدا کے احکام و فرامین کو جاری کرنے والی عدالت کا نام ہے، لیکن آج یہ امت روئے زمین پر اپنے اس کردار سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے بڑے طبقات جو تعلیم کے جو ماہرین ہیں، جن کو اللہ نے جدید علوم عطا فرمائے ہیں، وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد میں حج اور عمرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے پختہ مکانوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانسیں ہم بہت اچھی لے رہے ہیں۔ نوجوان ہیں تو وہ انتشار فکر و عمل کا شکار ہیں، ان کے سامنے کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں، زندگی کا کوئی لاہ عمل نہیں۔ بچے ہیں تو ماں باپ ان کو پال رہے ہیں، لیکن ایک زندہ اور پائندہ قوم جسے عالم انسانی کے معمار کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، وہ اپنے مقصد وجود سے اور اپنے حقیقی کردار سے دور جا چکی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ ایسے حالات کو اگر ہم مختصراً سمجھیں تو سماجی سطح پر فرقہ وارانہ حساسیت ہے، افواہیں ہیں، نفرت انگیز بیانیے ہیں۔ معاشی سطح پر بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، تعلیمی عدم مساوات ہے۔ جو مالدار کے بچے ہیں وہ اعلیٰ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور جو غریب کے بچے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے اسکولوں کے اندر بس جاتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں اور کیا پڑھایا جاتا ہے ان کو ہی معلوم ہے۔ گویا ہندوستان میں دو ہندوستان ہیں۔ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کا حال
غلط معلومات، اشتعال انگیزی، اور یہ تمام جو حالات ہیں، یہ حالات بتاتے ہیں کہ جو ملک کے وفادار شہری ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے کہ سب سے پہلے ہم دین اور اخلاق کی روشنی میں، شریعت کے روشنی میں ان مسائل کے تدارک کے لیے، ان کے حل کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے اپنے کردار کو متعین کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق کی حفاظت، یہ آج کے سماج میں امت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ایمان یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے صبح بھی یہ بات کہی ہے کہ ایمان جو قولی ہے وہ ایمان عملی بھی ہونا چاہیے۔ ایمان یہ دراصل زندگی کا وہ طاقتور تصور ہے، وہ محرک ہے جو مومن کو آتش نمرود میں بھی مسکرانا سکھاتا ہے۔ ایمان وہ حقائق کا اعلیٰ ترین شعور ہے۔ جب یہ کسی بندے مومن میں پیدا ہوتا ہے تو طائف کے میدانوں میں بھی اس کی ثابت قدمی یہ دعا دیتی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی آئندہ نسلیں ایمان لائیں گی۔ یہ ایمان وہ طاقتور ترین تحریک ہے جو تختہ دار کے قریب کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کو یہ کہتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو مجھے ظالم حکمراں کے سامنے معافی نامہ لکھنے کے لیے کہتا ہے؟ اگر میری موت کا حکم اللہ کے عرش سے ہو چکا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے پھانسی پر لٹکانے سے نہیں روک سکتی، اور اگر میرے رب نے میری موت کا فیصلہ نہ کیا ہو تو ساری دنیا الٹی لٹک جائے، وہ مجھے تختہ دار پر نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایمان کا جو طاقتور تصور ہے، اس کی آبیاری۔ اور دوسری چیز ہے اخلاق۔ آپ جانتے ہیں کہ اخلاق صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ حضور کیسے ہیں، علی جناب کیسے ہیں، حضرت آپ کے مزاج کیسے ہیں، میٹھی میٹھی باتوں کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق دراصل ہمارے طرز عمل کا نام ہے۔ اخلاق دراصل ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے۔ اخلاق دراصل روئے زمین پر اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنے کا نام ہے کہ میں ایک غیر ذمہ دار مخلوق نہیں ہوں، میں بحیثیت ایک مسلمان کے ذمہ دار ہوں اور مجھے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ اخلاق کا تصور اسلام میں بہت وسیع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز انسان کے اخلاق ہوں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق دراصل اسلام کا حسن ہے، ایمان کا جوہر ہے۔ ایمان کا جو جوہر ہے جس کے ذریعے ایمان خدا کے ہاں مقبول ہوتا ہے، وہ اخلاق ہے۔ دیکھیے، اسلام میں اخلاق رد عمل کا نام نہیں ہے کہ اگر تم مجھے سلام کرو گے تو میں تمہیں سلام کروں گا، یہ اخلاق نہیں۔ اور اگر تم نے مجھ کو اینٹ مارے تو میں تمہیں پتھر ماروں گا، نہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ ہم زمین پر انسانوں سے بے پناہ محبت کریں، ہم انسانوں کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے حقوق پر دوسروں کے حقوق کو ترجیح دیں، ہم جانثاری، فداکاری اور خدمت خلق کا مجسم بن جائے۔ بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عالم عرب کو فتح کیا تو اپنے اخلاق کے ذریعے فتح کیا۔ اس پر آپ تفصیلی مطالعہ کیجئے کہ جب صحابہ کرام دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے، بھارت میں آئے، مالابار کے ساحل پر تابعین اور صحابہ پہنچے تو ان کے پاس تجارت کے سامان تھے۔ انہوں نے تجارت میں اسلامی اخلاقیات کا مظاہرہ کیا تو مالابار کے عوام نے دنیا کے ایسے لوگوں کو دیکھا
کہ جو نہایت ہی دیانتدار اور لوگوں کے ہمدرد اور خیرخواہ ہے، بے خواہ ہے. اور جب مالابار کے ان لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اندر یہ دیانتداری، یہ ایمانداری، یہ انسانیت نوازی کہاں سے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ایمان اور ہمارے دین کا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ روئے زمین کو اسی دین کی ضرورت ہے، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے. بھائیو، اخلاق امت مسلمہ کے لیے یہ دراصل اسلامی تعلیمات کا حاصل ہے. پھر دوسری چیز جو دینی ذمہ داریوں کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ ہم دعوت جو ہے، وہ دعوت اور خیر خواہی، یہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے کردار کو دو حیثیتوں میں بیان کیا ہے. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ انی لکم ناصح امین. لوگو، میں اپنے کار نبوت پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میں جو تمہارے درمیان اصلاح احوال کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں تمہیں جو خیر کی دعوت دے رہا ہوں، تو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تم سے کسی اجرت اور کسی معاوضے کی مجھے حاجت ہے. میرا اجر اللہ کے ذمے ہے. اللہ کل قیامت کے دن مجھے اجر سے نوازے گا. میں تو تمہارے درمیان صرف خیر خواہ ہوں، اور میں ایک امانت دار ہوں. امانت دار کون؟ کہ جس کے پاس وحی الہی ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے. تو ہمارے پاس دعوت دین امانت ہے، اور خیر خواہی کیا ہے؟ کہ ہم لوگوں کو دنیا و آخرت کی ناکامی سے اور ہلاکت سے بچائیں. دین الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو دعوت اور خیر خواہی، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حکمت، نرمی اور مکالمہ، کہ ہم عمدہ انداز میں لوگوں کو دلائل کے ساتھ اسلامی دعوت سے قائل کریں، اسلامی دعوت پر قائل کریں. دوسری چیز، عدل و انصاف کا قیام. دیکھیے کتنے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. ان چیلنجز میں عدل و انصاف کا قیام امت مسلمہ کی پہچان ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، زمین میں عدل و انصاف کے علمبردار بن کر اٹھو. خدا کے لیے، خدا کے واسطے حق کی گواہی دینے والے اور حق کو قائم کرنے والے بن کر اٹھو. یہ قرآن میں کئی مقامات پر کہی گئی یہ بات کہ اسلام جو ہے دراصل عدل کا نام ہے. اسلام امت مسلمہ کو زمین میں عدل کے قیام کے لیے تیار کرتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے غور کیجئے کہ آج روئے زمین پر کتنے مسائل ہیں. ابھی ایک ہفتہ پہلے کی ایک بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی ایک خبر شائع ہوئی، جس میں گزشتہ 2 سالوں میں 28 کسانوں نے خودکشی کی. وہ 28واں کسان جس نے خودکشی کی اس گاؤں میں، اس کی تفصیلات شائع ہوئی. آپ ذرا سوچئے کہ 28 کسانوں نے خودکشیاں کی ایک چھوٹے سے گاؤں میں. اس گاؤں میں 28 بیوائیں ہیں اور ان کے 28 یتیم خاندان ہیں. کیا امت مسلمہ جو رسول خدا کی امت ہے، اسے کبھی اس بات کا درد ہوا کہ یہ کسان خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پھر عدل کیسا ہے؟ آپ دوسری چیز دیکھیے کہ آج تیزی کے ساتھ اس ملک کے اندر، یعنی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ شراب ہے، نشہ ہے، یہ تیزی کے ساتھ عام ہوتے جا رہے ہیں. شراب اور نشے کا جو ماحول ہے، یہ اس قدر عام ہو رہا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس شراب اور نشے کے نتیجے میں جو خاندان مسائل کا شکار ہیں، کیا امت مسلمہ نے اس کے تدارک کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ سوچئے. آپ دیکھیے حرمت سود، جو معاشی عدل کی قرآن بات کہتا ہے، تو کیا معاشی عدل کے لیے امت کے علماء، امت کے دانشوران، اس امت کے فقہا، اس امت کے ائمہ مساجد
کیا کبھی سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے ہزاروں نوجوان جو ہمارے گاؤں میں اور ہمارے شہر میں وہ اپنے روزگار کے لیے جا کر سود پر رقم لاتے ہیں تاکہ تجارت کر سکے، تو ان کے حل کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی منظم نظام ہونا چاہیے؟ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان حالات میں اس کو دیکھیں تو خود ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے کہ ہم کیسے معاشی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیے کہ آج ہمارے سامنے ایک بڑا مسئلہ، جیسا کہ میں نے صبح بھی کہا، وہ ہمارے نئی نسلوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہ بچے جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، ان بچوں کو امت کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جو محلوں میں ہیں، ہماری بیٹیاں جو محلوں میں ہیں، ان کے ٹیلنٹس کیا ہے؟ کیا ان کے ٹیلنٹس کو صحیح رخ مل رہا ہے؟ کیا فیض پور کے ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والے ذہین بچے کو ہم تعلیم کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کا پروگرام رکھتے ہیں؟ کیا شہر فیض پور کی ملی قیادت اس بات سے واقف ہے کہ کتنی لڑکیاں اور کتنے لڑکے ہیں کہ جن کے روشن مستقبل کو ہم بنا سکتے ہیں، ہم اجتماعی سطح پر ان کو امکانات کی دنیا میں لے جا سکتے ہیں اور پھر انہیں ایک طاقتور امت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ایجنڈا ہمارے پاس ہے؟ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ شہری اور آئینی سطح پر ہماری ذمہ داریاں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو دستور ہند کی پاسداری، ملک کا جو دستور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ قوموں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ بھارت جب آزاد ہوا تو بھارت کی آزادی کے وقت یہ بھارت کا جو دستور ہے وہ دراصل اس بات کی ضمانت ہے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے یہاں پر بسنے والے سارے انسانوں نے برابر کی خدمات انجام دی۔ تمام انسانوں نے بلا تفریق مذہب و ملت اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے قربانیاں دی۔ اس ملک کی آزادی تمام انسانوں کی ضرورت تھی۔ جب ملک کو آزاد کیا گیا تو ملک کی آزادی کو محفوظ رکھنے کے لیے اور یہاں کے انسانوں کو دوبارہ غلام نہ بنے اور ان کے درمیان صحیح بنیادی طور پر ایک انڈرسٹینڈنگ کہ تمام مذاہب کا احترام، تمام لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہو، تمام لوگوں کو دعوت و تبلیغ کی آزادی حاصل ہو، اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہو، تمام کے اوقاف محفوظ ہو۔ آپ سوچئے یہ جو دستوری دفعات ہیں، اس کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے؟ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مظلوموں کی کتنی حمایت کر رہے ہیں؟ کتنے مظلوم ہیں کہ جو عدالتوں کی چوکھٹ پہ جاتے ہیں اور 20 سال تک، 25 سال تک وہ لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کی آواز اور ان کی آہ کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بتائیے کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا کردار یہاں نہیں ہے؟ کیا مظلوموں کی داد رسی کریں؟ تو یہ جو ہمارے شہری اور آئینی ذمہ داریاں ہیں اس کے تعلق سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے اس وقت چیلنج کیا ہے؟ اس وقت چیلنج ہمارے سامنے شریعت کا بھی ہے اور شہریت کا بھی ہے۔ شریعت بھی ہماری مسائل کا شکار بن گئی ہے، اس کے تحفظ کے مسائل ہیں، اور شہریت کے بھی ہے۔ ابھی ہماری گزشتہ دنوں شورا کی میٹنگ ہوئی، اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ SIR ایک چیلنج بن کر سامنے آ رہا ہے۔ SIR یہ دراصل NRC کا ایک پیشنامہ ہے، اس کی پیش بندی ہے۔ ایسے حالات میں ہمارے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی، ہمارے ذمہ دار قسم کے شہریوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طبقات جو ہمارے معاشرے کے غریب ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہے، تعلیم سے دور ہے، زندگی کے مسائل اور مشکلات نے انہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی اپنا ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا سکیں۔ پورے امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے ایک ایک فرد کو وہ ڈاکومنٹ کے اعتبار سے محفوظ کریں، اس کے لیے مناسب منصوبہ بندی کریں۔ یہ بھائیو چھوٹی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بڑی بات ہے۔ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کو خطرات سے بچانے کے لیے ہماری آگہی اور ہمارے ایکشن کی ضرورت ہے۔
پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے کہ تعلیمی اور فکری ذمہ داریاں کہ ہم اپنی نسلوں کو جہاں جدید تعلیم سے آراستہ کریں ان میں دینی بصیرت بھی پیدا کریں، دینی بصیرت بھی پیدا کریں۔ کل میں جلگاؤں شہر میں تھا، میں نے وہاں پوچھا کہ یہاں اردو ہائی اسکول کتنے ہیں؟ معلوم ہوا کہ 20 سے زیادہ اردو ہائی اسکول ہے جلگاؤں ضلع اطراف میں، اتنے اردو ہائی اسکول ہیں۔ سینکڑوں طلبہ و طالبات، ہزاروں طلبہ و طالبات ہمارے معلمین کے ہاتھوں میں ان کی تقدیر ہے۔ ہمارے کلاس روم وہ ہمارے مستقبل کو بنا رہے ہیں، لیکن کیا ہماری تعلیمی انتظامیہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی بصیرت اور اسلامی شناخت سے آراستہ کریں؟ بھائیو، ایک ایشو ہے، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن SIO طلبہ اور نوجوانوں کے میدان میں بہت کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں بے حسی ہے، لوگ اس حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ 21ویں صدی کے بھارت میں اگر ہم اسلامی شناخت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین تعلیم دیں، جدید علوم و فنون سے آراستہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں دینی بصیرت اور داعیانہ کردار بھی دیں۔ بھائیو، جس دن ہم اس انداز سے آگے بڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس اعتماد کے ساتھ رخصت ہوں گے کہ 21ویں صدی تو کیا، اگر 50ویں صدی بھی آ جائے تو اس ملک میں توحید کے نعرے کو کوئی جو ہے اس کو خطرہ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم سماجی ہم آہنگی کی کوشش کریں۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ جو غیر مسلم اقوام جو ہمارے پڑوسی ہیں، یہ انسانی بنیادوں پر ہمارے بھائی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سارے انسان جو اس زمین پر موجود ہیں، ان کا رشتہ ایمان والوں سے بہت گہرا اور مضبوط رشتہ ہے۔ ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت ہمارے دینی تقاضوں کا حصہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ انسانی بنیادوں پر ہم غیر مسلم اقوام سے اپنے روابط کو مضبوط کریں۔ یہ روابط کی مضبوطی یہ دراصل ہمارے دینی تقاضے میں شامل ہے۔ ہم سماجی ہم آہنگی کی کوشش کریں، ہم کبھی اس بات کو شرپسند عناصر کو اور فتنہ انگیزوں کو اس بات کا موقع نہ دیں کہ وہ مذاہب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دیکھیے، یہ آپ کا مطلوب کردار ہے، اس میں جماعت نے کافی ہوم ورک کیا ہے۔ ہمارے روابط اگر غیر مسلم اقوام سے بڑھیں گے، جس کی طرف ابھی آپ کے سامنے دعوت کے اوپر جو تقریر کی گئی تو یہ بتایا گیا کہ یہ چیز شیطانی قوتوں کے ایجنڈے کا حصہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک جزیرے میں قید کر دیا جائے، سماجی سطح پر تنہائی کا شکار بنا دیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماجی سطح پر ہمارے نوجوان کسی تنہائی کا ہمارا سماج شکار نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویل پلان انداز میں ہم غیر مسلم اقوام سے اپنے روابط کو بنائیں اور اسلام کی صاف ستھری تصویر ان کے سامنے پیش کریں۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، میں آخری نقطے پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نوجوان اور خواتین یہ امت مسلمہ کے احیاء میں دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نفاذ میں سب سے بڑا کردار نوجوانوں کا اور خواتین کا ہوگا۔ ہماری خواتین جو جذبہ ایمانی رکھتی ہے، آج تحریک اسلامی کی صفوں میں مردوں سے زیادہ خواتین کا کردار بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے وہ تحریک اسلامی کی صفوں میں نہیں ہیں۔ کہاں گئے ہمارے نوجوان؟ سب سے زیادہ روئے زمین پر نوجوان امت مسلمہ کے گھر میں ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے نوجوان پائے جاتے ہیں ان کا 50% نوجوان امت مسلمہ کے پاس ہے، لیکن یہ نوجوان کہاں ہیں؟ چبوتروں پر بیٹھے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، چائے خانے ان سے آباد ہیں، ہوٹلیں ان سے آباد ہیں۔ بھائیو، نوجوانوں کو آج اس عظیم دعوتی جدوجہد کا حصہ بننے کی ضرورت ہے، جس طرح ہماری خواتین یہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کئی ایک نکات تھے، لیکن موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریوں کے کون کون سے میدان ہوتے ہیں
میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ اگر ہم اس شعور کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کبھی ان قوموں کو ہلاک نہیں کرتا جو قومیں جواب دہ ہوتی ہیں، جو قومیں اپنے آپ کا احتساب کرتی ہے. خدا کا قانون یہ ہے کہ اللہ ان قوموں کو آزماتا ضرور ہے، لیکن بلندیاں اور زندگی اور آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر فرماتا ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم ان حالات کے اندر صرف مایوسی کا رونا روئیں گے؟ کیا ان حالات میں ہم شکوے کریں گے، شکایتیں کریں گے؟ تو یقین جانیے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آپ کو ہمیشہ شاکی بنا کر رکھ دے. لیکن اگر ہم اپنے کردار کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط جما دے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو موجودہ حالات میں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، اپنے مطلوب کردار کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اجتماعیت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ اپنے دعوتی عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.